بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، نادر بلوچ حاضر خدمت ہوں۔ خبریں میں نے آپ کے ساتھ دو شیئر کرنی ہے۔ ایک ہے چکوال کی، جہاں پر ایک فیملی کے اوپر CCD کی فائرنگ سے ایک معصوم بچی جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار گئی، پوری فیملی زخمی ہے، اور وہ گاڑی جو ہے تقریباً آپ دیکھیں گے تو چھدی ہوئی ہے گولیوں کے ساتھ، خون آلود گاڑی، اندر خون باہر خون۔ اور پنجاب حکومت نے، IG پنجاب نے اب تک کیا کیا ہے، یہ واقعہ ہوا کیا ہے، صورتحال کیا تھی، اور CCD کا کیا موقف ہے، اور وہاں کے صحافیوں کا کیا موقف ہے، اس پہ بات کریں گے، اور ساتھ آپ کو بتائیں گے جناب کہ کشمیر کی صورتحال کیا چل رہی ہے۔ ایک سابق IG نے، فہیم احمد خان، اعزاز سید کو انٹرویو دیا، اور وہ 15 گھنٹے کی حراست کے بعد اب پتہ چلا ہے کہ وہ باہر آ چکے، واپس آ چکے۔ یہ تمام صورتحال ہے کیا، اس پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے سنا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئکن کو پریس کیجیے، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے، یوں آپ کا اور ہمارا تعلق جو ہے وہ جڑا رہ سکے۔ اور آخر میں کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے بات کر لیں گے جناب چکوال میں پیش آئے افسوسناک واقعے کی، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ایک ایسا افسوسناک واقعہ جس گاڑی کی تصویر آپ اسکرین پر بھی چلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کی ایک ان پروفیشنل فورس لگتا ہے بنائی گئی ہے CCD، کہ جس کی ایک چھوٹی سی حماقت نے ایک فیملی کو اتنا بڑا لاس دیا ہے۔ اب یہ خبر جو ہے پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پہ تو نہیں چل رہی، کیونکہ ہو کا عالم ہے، خاموشی ہے، چپ ہے، سناٹا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی نے گن پوائنٹ پہ رکھا ہے کہ یہ خبر نہیں چلانی۔ لیکن انٹرنیشنلی آسٹریلیا میڈیا وہ چلا رہے ہیں، وہ پاکستان سے تقاضا کر رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن کی جائے اور پتہ کیا جائے اور یہ ہوا کیا ہے، انٹرنیشنلی بات کی جائے۔ جناب یہ صاحب، جناب جن کا نام عدیل احمد، اس فیملی کا سربراہ، یہ حج کر کے پاکستان پہنچے تھے جمعرات اور جمعے کی رات کو، یعنی کہ منگل کو یہ پہنچے ہیں پاکستان۔ جمعرات اور جمعے کی شب یہ فیملی، عدیل صاحب اپنے سسر اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر سدرا جو ان کے ساتھ تھیں، اور ان کی کم سن بیٹی 9 سالہ ہانیہ ان کے ساتھ تھیں، بیٹا ساتھ تھا کم سن، یہ چاہ رہے تھے سسرال، اور وہ اپنے ننیحال، اور ان کی اہلیہ جو اپنے والد کے گھر جا رہی تھی۔ تو وہاں پر چکوال میں ایک کہتے ہیں جناب، جو بتایا گیا میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ ان کا موقف جو ہے وہ چینج نہ ہو، اور پھر ہمیں بھی کوئی اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بتا دیں جناب کہ CCD کی کاروائی میں جو ہے وہ تھانہ CCD کی جو واردات ہے اس کو اطلاع ملی کہ جناب ایک ڈکیتی ہو رہی ہے، 3 موٹر سائیکل سوار فائرنگ کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، تو وہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے اس دوران ایک گاڑی گزری، اور CCD اہلکاروں نے انہیں ہی اسی گاڑی کو ہی ڈاکو سمجھ لیا اور اندھا دھند فائرنگ کر دی، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں یہ فیملی متاثر ہوئی، بچی ایٹ دی اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی اس کی، باقی زخمی ہے، کس حالت میں ہسپتال میں کچھ نہیں پتا، لیکن جو بلیڈنگ ہوئی ہے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ بہت پریشان ہے، افسوسناک صورتحال ہے۔ اور اب لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ CM صاحبہ آپ بڑی میرٹ کی بات کرتی ہیں، کرپشن کی بات کرتی ہیں، سب کچھ بات کرتی ہیں۔ اب جو میں ویڈیو کر رہا ہوں تقریباً 6:15 بج چکے ہیں، ہفتے کا دن 6:15 بج چکے ہیں، آپ نے تا دمے میرا ویلاگ ابھی تک نوٹس نہیں لیا۔ IG صاحب آپ نے بھی نوٹس نہیں لیا، اگر پروفیشنل ہوتے، اگر پروفیشنلزم کی بات کی جاتی تو اب تک نوٹس لیا جا چکا ہوتا، اب تک ان اہلکاروں کو معطل کیا جاتا، کمیٹی بیٹھ چکی ہوتی، وہ اس چیز کا اندازہ لگاتی، تحقیق کرتی کہ یہ ہوا کیا ہے اور یہ کس کی غلطی تھی اور کیوں ہوا ہے، لیکن نہیں۔ اس سے پہلے یاد ہوگا عمران خان صاحب کے دور میں ساہیوال میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا، لیکن اس میں انویسٹیگیشن کمیٹی بنی، ٹرائل ہوا، کیس ہوا، پھر اس فیملی نے معاف بھی کر دیا، دباؤ ڈالا گیا، جو کیا گیا، لیکن وہ ایک سلسلہ چلا۔ لیکن اب یہ واقعہ، اس پہ خاموشی، وہ اینکر، وہ صحافی، وہ لوگ جو اس دور میں بہت چیخے تھے، چلائے تھے، میراتھن ٹرانسمیشنز کی تھیں، رپورٹنگ کی تھی، آج وہ ہو کا عالم ہے، خاموشی ہے، چپ ہے، سب کوئی بات نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہے؟ اس پہ کیوں سوال نہیں اٹھا رہے؟ یہ بہت اہم بات ہے، اور افسوسناک بات یہ کہ آسٹریلیا میڈیا ہے وہ اس پر سوال اٹھائے، وہ اس پہ بات کر رہے ہیں، اور بھی میڈیا اٹھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ CCD کیا ہے، 700 سے زائد افراد جس کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے بندے مارے ہیں، انکاؤنٹر کیے ہیں، کسی چیز کی تحقیق نہیں۔ البتہ CM صاحبہ پولیس فورس کو کہتی ہے آپ کی تعداد اتنی ہے، CCD نے یہ امن قائم کر دیا، یہ کر دیا، یعنی کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا جن کے اوپر الزام ہو اس کو آپ امن سے تعبیر کریں، پھر یہ خاموشی ہی ملے گی۔
جو ابھی بظاہر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. اب آتے ہیں جناب کشمیر کی صورتحال کے اوپر. کشمیر کی صورتحال بہت دگرگوں ہے. ابھی تک سٹیٹس کو ہے پورا کشمیر نا ایکسیس ہے کہ یہاں سے پاکستان سے میڈیا جا سکے کہ وہ چاہے وہاں پہ ایکچوئل رپورٹ کرے. اگر مظاہرین اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں تو اس کو صحیح بیان کریں. اگر دوسری سائڈ سے ہے لیکن نہیں, کوئی بھی ابھی تک میں نے جب سے ویڈیو کروں کسی کو نہیں سنا کہ وہ وہاں پہ گیا ہو, ویڈیو کی ہو یا رپورٹ کیا ہو یا وہ سامنے آ چکا ہو. ہاں اگر بطور دو فریق کہیں گے کہ وہاں کے فریق ہیں ادھر کے, تو وہ ان کے چیزیں چل رہی ہیں, لیکن آزاد افراد کو, میڈیا کو ابھی تک نہیں چھوڑا گیا اور وہ رپورٹ بھی نہیں کرا. لیکن اس ساری صورتحال میں جناب ہم تو افسوس ہی کر سکتے ہیں, اپیل ہی کر سکتے ہیں, ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ خدا را وہ محب وطن کشمیری ہیں, وہاں پہ یہ صورتحال کبھی بھی. میں آپ کو آگے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا بھی بیان سناتا ہوں. ان سے میں نے یہ سوال کیا وہ کیا کہتے ہیں, اور ابھی جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں, بلکہ خبر بعد میں شیئر کرتا ہوں, پہلے میں آپ کے ساتھ ان کا یہ اسٹیٹمنٹ جو میں نے سوال کیا کیا کہتے ہیں یہ ذرا سنیں. یار دیکھیں, میں نے ابھی بھی یہ کہا ہے, پاکستان میں کہیں بھی گولی چلے کشمیر میں نہیں چلنی چاہیے. اور کیوں گولی چلے؟ کیا وہاں گولی چلی ہے نا, ہمیں تو نہیں, نہ میڈیا بتائے گا نہ کہیں بتائے گا. ایک طرف سے چلی ہے, دو طرف چلی ہے تو غلط ہے, یہ قابل قبول نہیں ہے. اس لیے باتیں سنیں ایک دوسرے کی, الیکشن مت چوری کریں, عوام کو رائے کا حق دیں. اس طرح ملک چلتا ہے, اس طرح ہر دنیا اس طرح چلتی ہے. ابھی کیا سمجھتے کیا ایسے اقدامات ہو گئی کہ سچویشن کرنٹ چل رہی ہے یہ اوور کم ہو رہی ہے؟ بھائی مجھے علم نہیں ہے سچویشن کی, ہم تو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ اتنے لوگ نکلے ہیں, وہ نعرے مار رہے ہیں, طرح طرح کے نعرے مار رہے ہیں. اب پتہ نہیں وہ فیک ہے نہیں ہے, لیکن جو بات بھی ہے حکومت کا کام ہوتا ہے کہ سنیں. وہاں پر حکومت قائم ہے, وہ سنیں, ان کے پاس جائے, پوچھیں بھائی کیا مسئلہ ہے, مسئلے کو حل کریں. فیصل راٹھور صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ جو کالا دھن والا معاملہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے. کس کو؟ فیصل راٹھور صاحب کو, جو نہیں وہاں کا وزیر اعظم ہے, تو ٹھیک صحیح کہتا ہوں, میں زیادہ نہیں کہہ سکتا نا. کہ پابندی جنہوں نے لگائی ہے, جنہوں سے مراد ہے کہ وہ خود تو پھر اس میں نہیں, کیا پابندی لگی ہے؟ دیکھیں حکومت ان کی ہے, اگر ان کی حکومت نہیں چل رہی تو استعفیٰ دے کے گھر آ جائیں. یہ تو کر سکتے ہیں نا, اس میں بھی پابندی ہے. کیا سمجھتے ہیں باقی سیاسی جماعتوں کو بھی اس پہ آواز اٹھانی چاہیے, بات کرنی چاہیے؟ آواز اٹھانے کی بات نہیں ہے, آواز حق کی اٹھانی پڑے گی. کہ آپس میں بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے آپ, کہ ہر معاملے کا حل گولی سے ہوتا ہے. وہاں پر ہتھیار جو ہم سوشل میڈیا دیکھتے, دونوں طرف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں لوگوں نے, گولیاں چلتی ہیں. اس طرح ملک نہیں چل سکتا. جی جناب, آپ نے سن لیا ہے. اب اگلی خبر سنیے جناب. خبر ہے سابق قائم مقام آئی جی جناب پولیس آزاد کشمیر فہیم احمد خان 15 گھنٹے کی کم و بیش پولیس حراست میں رہنے کے بعد واپس آ گئے. ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ انہوں نے اعزاز سید کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کی تھی. تو کیا ہوا, کس چیز پہ کیا ہے یہ میں جو آپ کو کر رہا ہوں, یہ اعزاز سید کا ٹویٹ ہے. کم و بیش 15 گھنٹے انہی کے ساتھ انہوں نے پوڈ کاسٹ کی تھی, اور یہ اب واپس آ چکے ہیں. ان سے کیا سوال جواب ہوئے کیا نہیں ہوئے یہ تو وہ جانتے ہیں. لیکن یہ صورتحال ہے, یہ جو میسیجنگ جا رہی ہے, یہ جو میسیجنگ ہو رہی ہے, میں یقین کریں ہم پنجاب سے کشمیری یہاں کے جو صحافی ہیں, دوست ہیں, لوگ ہیں, میں ان کو دیکھتا ہوں, مجھے جذبات پڑھتا ہوں, وہی صورتحال جو بلوچستان, پشاور اور بہت وقت جگہ پہ ہم یہ ایک فالٹ لائن ہمارے دشمن کے ساتھ اس کی سرحد لگتے ہیں, وہاں پر یہ فضا کھڑی ہو گئی. یار یہ اپیل ہے خدا کے لیے کچھ عقل کے ناخن لیں, ہوش کے ناخن لیں, اس کو مل بیٹھیں, اس کو ایڈریس کریں. یہ گولی لاٹھی اس سے ایسی دشمنی پیدا ہوگی کہ جو دشمن انڈیا نہ چاہ کے بھی نہ کر سکا, چاہ کے بھی نہ کر سکا, وہ ہو جائے گا. اور یہ کسی طور پر کوئی محب وطن ایسا نہیں کر سکتا. اپیل کی, ریکویسٹ کی. اب تک کے لیے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے. جا دیجیے. اللہ حافظ.